ستیاں دے کتھے نصیب جاگدے نے. وہ کہتے ہیں جو سوت ہیں وہ کھوت ہیں، جو جاگت ہیں وہ پاوت ہیں. یہ میاں صاحب آپ کی تصدیق فرمائیں گے کہ حضرت میاں محمد دین رحمت اللہ علیہ حصول تعلیم ابھی آغاز ہے زندگی کا، لیکن راتوں کو نیند نہیں آتی، لگی والے آندی اکھ نہیں لگ دی تے تیری کی میں اکھ لگ. پچھلے لوگ برکتوں والے کیوں تھے؟ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہ کمکمے ہوتے تھے، نہ بڑے لالٹین ہوتے تھے، دیوے ہوتے تھے، اور دیوے جلاتے اوپر پگڑی لپیٹ کے پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے. دیوے کی لو مدھم ہوتی جاتی، سر جھکتا جاتا. کتابیں اب تو سبحان اللہ پرنٹنگ پہ پرنٹ ہوتی ہیں، تب لکھی جاتی تھی قلم سے. لکھت بھی ستھری صاف نہیں ہے، اب ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب مدھم پرانی اپنا لکھی ہوئی اوپر دیا ہے اور اس میں تیل کالا ہے. کہتے جھکتے جاتے لو مدھم ہوتی جاتی، اتنے جھک جاتے کہ آگ کی لو پگڑی کو لگتی، پگڑی جلتی، پتہ نہیں چلتا پگڑی جل گئی، زلفیں جلی. جب سر کی چمڑی جلنے لگی تب ہوش آیا کہ آگ لگ گئی. ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا اے. قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا اے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا. حضرات یہ جو کچھ آپ کو اب نظر آتا ہے یہ کچھ اور ہے. جس دور کے تذکرے ہم کر رہے ہیں یہ سلسلہ کچھ اور ہے. اب تو بدل گیا طور ہے، وہ نہیں رہا لاہور ہے. اب تو ہر چیز ہی بدلی. یہ روشنی وہ والے اٹھ کے آ جائیں تکے حیران ہوں گے کہ کیا اب دور ہے. تب کی بات جب دیے جلتے تھے اور دیوں میں تیل ختم ہو جاتے تھے. آپ کو حیرتناک بات بتاؤں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 40,000 روات احادیث کے راویوں کا تذکرہ لکھا اور کتاب کا نام ہے تاریخ کبیر. 40,000 آدمی کی زندگی پہ لکھی کہاں؟ چاند کی روشنی میں. جی میں نے ایسے نہیں کہہ دیا حد کن فکان سے گزر گیا، حد لا مکان سے گزر گیا، تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا. یہ اپنی اپنی ہے منزلیں، یہ اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی بام تک نہ پہنچ سکا، کوئی کہکشاں سے گزر گیا. اب تو ہم جب ان لوگوں کو پڑھتے ہیں نشے بھی چڑھتے ہیں لیکن ایسے ڈاماڈول ہونے لگتے ہیں. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ امام بخاری نبی نے تھے، پیدا ہوئے بیچارے، آنکھیں ختم ہو گئیں اور باپ سر سے چلا گیا، باپ کا سایہ. غریب ماں ہاتھ پکڑ کے نبی نے بچے کا پھرتی، کوئی سہارا دے، کوئی روٹی کا ٹکڑا دے، کوئی لفظ دو پڑھا دے. ماں روتے روتے رات کو سوئی اور سونے سے پہلے مصلا بچھایا، جھولی کو پھیلایا، میری فریاد سن خدا، تو نے میرے بچے کو بے سایہ کر دیا، باپ لے لیا، اب کرم کما
کیا تھا؟ میرے حضور کے نام محمد تھا نام، باپ کا نام اسماعیل تھا، محمد بن اسماعیل بخاری۔ امام بخاری کا نام کیا تھا؟ محمد۔ تو ماں دعا مانگ رہی ہے، ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ماں نے مانگی دعا، دل سے نکلی ہوک، رات کو صدقے واسطے دے کے سوئی، مولا یتیم بچہ ہے میرا محمد، تجھے تیرے محمد کا واسطہ اسے آنکھیں دے دے، اسے نور دے دے۔ رات کو سوئی، آنکھ لگی اب کہ کچھ اس ڈھب سے آنکھ لگی نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی۔ بی بی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ گھر میں آئے، آ کے بی بی کے سر پہ ہاتھ رکھا، رونا، رب کرم فرمائے گا، صبح کا ہوگا سویرا، آباد ہوگا تیرا ڈیرا، ڈال گیا فقیر پھیرا۔ صبح کا وقت جو آیا، ماں نے بچے کو جا اٹھایا، بچہ اٹھتے ہی آنکھ کو کھولا، فٹ بولا، اماں مک گیا رولا۔ رب نے کرم فرمایا ہے، یہ اماں سورج نکل آیا، ماں نے پکڑ کے گلے لگایا، فرمایا بچہ رات ہی ساری بات ہو گئی، میری رسول اللہ کے بابے سے ملاقات ہو گئی، ہماری جھونپڑی پہ رحمت کی برسات۔ اس میں ریس کرنے والی کوئی بات نہیں کہ میاں محمد دین تو پڑھ گئے، جناب میاں منیر صاحب بھی اس سیڑھی پہ چڑھ گئے، ہم کیوں رہ گئے؟ یہ ریس نہیں، یہ انتخاب ہے۔ سب کو تو پھر سب کچھ نہیں ملتا، کچھ کو اللہ ادھر لگاتا ہے، کچھ کو ادھر لگاتا ہے، کچھ کو اپنی طرف بھی بلاتا ہے۔ اب جس بندے کی آنکھیں ہی نہیں تھیں، سر پہ ابا نہیں، وہ بندے تو پھر گلیوں میں آوارہ ہوتے ہیں، لیکن جب آنکھ ملی، اماں نے، یاد رکھیں ہمارے بچے بولڈنگ لارڈنگ پتہ نہیں کیا کیا بلا، پھر بھی یا جیل میں یا ریل میں یا پھر فیل میں، نہیں سمجھ آئی؟ ہم نے اپنا چے راجے خاجے ارائیں جٹ بٹ منل وٹ سب کے سب نے پورا ٹیل لگایا، پتر نو جی سی اجا داخل کروایا تے دیسی گھی چونگوں بھجوایا تے ہر سال 6 سوٹ دا کھاتا بھی پایا تے پروفیسران دی مٹھی نو بھی گرم فرمایا، پر ریزلٹ جدوں آیا 12 سمریاں یاد کرنیاں سن، او بھی نہیں ہوئیاں، کھاندا رہیا گھی کردا رہیا کی تے بلاول دی طرح پتہ نہیں یہ کہ شی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میں کہانی سنا رہا ہوں آپ کو، ظاہر ہے اب تو کہانی ہے جس پہ یقینی نہ ہے۔ اب جب امام بخاری دوڑتے پھرنے چلنے کے قابل ہوئے، اماں لے گئی ایک اجڑے مدرسے میں، اب تو مدرسے ہیں نا، لیسم اور کیا ایچی سن، پتہ نہیں کس کس کا سن، اور جس کی کم از کم اپنا میاں چودھری خلیل صاحب جتنا زیادہ فیس اتنا وہ 420، 25,000 30,000 40,000، رکشے الگ کار الگ سارے کھاتے ادھر کے۔ یہ بخاری جو بنا ہے اس بیچارے کو مفت والے مدرسے اماں لے گئی، اب مفت والے میں جا بیٹھا۔ اب پہلے تو استاد نے کہا پچھلی صفحے چ بلا، ظاہر ہے غریب دا پتر جے دا پیو ہی کوئی نہیں، تے اماں تے لئی ودی ایک اپنا انگلی نال پچھلی صفحے چ بٹھایا، لیکن جب اس نے پڑھنا شروع فرمایا تے عشقاں مشکاں تے دریاواں کون چھپائے ڈکے، عشق بھی چھپ دے نہیں تے مشک بھی چھپ دے نہیں تے دریا بھی ڈکے جاندے،
نہیں تے قابلیت بھی چھپ دی نہیں. وہ جن کے اماں ابا سر پہ وہ شام کو پہنچے گھر پہ. امام بخاری پڑا ہے استاد کے در پہ, جو در پہ پڑا بھوکا پیاسا, لیکن یہ ہے سونے کا پاسا. باقی روز ایک حدیث یاد کر کے سناتے, آپ حیران ہوں گے امام بخاری روزانہ 1000 حدیث یاد کرتے. کتنی؟ پھر کہہ رہا ہوں تاکہ کسی کو متشابہ نہ لگ جائے. 1000 حدیث. اور اگلے لفظ کہہ رہا ہوں اپنے لیے, جرحن تعدیلن متنن. اے علماء کرام دا کھاتا ہے, میں کہ چلا حصہ ملائی جاوی. جرحن تعدیلن متنن سندن, 4 کام ہو گئے نا. سند بھی یاد, ودن ان فلاں سند بھی یاد کہ فلانے نے فلاں سے, فلانے نے فلاں سے, فلانے نے فلاں سے, فلانے نے فلاں سے, فلانے نے عبداللہ بن عباس سے, عبداللہ بن عباس نے نبی کے پاس سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, فکر مصطفیٰ, شان اولیاء. اب سند بھی یاد, متن پوری حدیث. عن عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنیات فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا او امرأة يصيبه. یہ پورا متن وہ بھی یاد, سند بھی یاد, جرح بھی یاد کہ کون سا راوی کتنا اچھا کتنا سچا, کیا کمی. تعدیل بھی, یہ بہت بہتر, یہ اس سے بہتر. سند بھی یاد, متن بھی یاد, جرح بھی یاد, تعدیل بھی یاد, حدیث بھی یاد. ایک نہیں 1000 حدیث. اور جب یہ کتنی تقریباً کہتے ہیں 5 لاکھ سے زیادہ احادیث کو سینے میں بسایا. 18 سال کے قریب عمر تھی, جا مکے میں ڈیرا لگایا. پھر بخاری کو ان میں سے چھانٹ کے ترتیب دیا, اور ہر حدیث جب حدیث لکھنے لگتے پہلے آب زمزم کے ساتھ جا کے نہاتے, پھر 2 رکعت ادا فرماتے, پھر مراقبہ فرماتے, سرکار کی روح سے روح ملاتے, تب ایک حدیث تحریر فرماتے. نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ. اب آپ ذرا غور فرمائیں, اگر لکھی ہو حدیث, یعنی مجھے پوری فگر یاد نہیں, 8000 اور کچھ, تو ہر حدیث کے ساتھ غسل, اور ہر حدیث کے ساتھ 2 رکعات, اور ہر حدیث کے ساتھ مراقبہ. حدیثوں کو لکھا یہاں, اور ابواب کہاں ترتیب دیے؟ لکھا مکے میں, ابواب ترتیب دیے مدینے میں, اور عشق تھا اللہ رسول کا سینے. اور آگے بھی سن لیں. اور پھر کھانے کے لیے آپ کہتے ہیں بریانی کھاتے تھے, یا بلکہ پیزا کھاتے تھے. 40 سال رکھی روٹی. ظاہر ہے ہم تو جب 3 دن ہو جائیں تو دماغ کم نہیں کرے, بادام کھا, بادام کھا کے بھی نیرا فارغ. لیکن جو سوکھی روٹی کھاتا, اور پھر یہ نہیں کہ صرف لکھ رہا ہے تو فارغ ہے, ایک دن نماز نفل پڑھنے لگے, اور یہ جو نیمبو ہوتا ہے پیلے رنگ والا, انہوں کی آخ دن پونڈ, دس دے کوئی گل نہیں, پنجابی بونڈ ہی آخ دن, پونڈ. یہ جڑا ظالم ہے, یہ آ کے وہ کپڑے کے اندر گھس گیا,
اب اس نے ایک بار کاٹا، پھر کاٹا، پھر کاٹا، تقریباً 17 مرتبہ کاٹا۔ بخاری وہ جڑے نماز مکی تے داغ ویکھے نہ چک کے پورے 17 تے 11 آکھیا پتہ ہی نہیں لگا، انہیں آکھیا مستی چڑھی سی قرات دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کام بھی کیے جا رہے ہیں، عبادت کے مزے بھی لیے جا رہے ہیں۔ اب صدیاں بیت گئیں، نام مٹنے کو نہیں آ رہا۔ اور پھر اللہ پاک نے جن لوگوں نے، آج میں بھی حاضر ہوا، اللہ جانتا ہے کہ میرا دل آج بڑا دل ہوا ہے میاں صاحب کا نام آنے سے بھی، اور مجھے خوشی یہ ہے کہ میاں صاحب کا استحقاق ہے، کیونکہ حدیث پاک حضرت مولا علی کا قول ہے من علمنی حرفا فہو مولایا، جس نے مجھے ایک حرف پڑھا دیا وہ میرا مولا ہے، وہ میرا مالک ہے، چاہے مجھے بیچ دے چاہے مجھے رکھ لے۔ تو میاں صاحب نے آدھی صدی گزار دی اس علاقے میں، کچھ کو تو پڑھایا ہوگا، ایک حرف جو پڑھائے وہ تو میرا مالک ہے۔ تو میاں صاحب نے ایک حرف پڑھایا، یہاں انہوں نے گلی گلی جدھر بھی جائیں گے، جگر مراد آبادی کا شعر ہے کہ جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ اب اہل چمن مجھ کو بہت یاد کریں گے، اہل چمن مجھ کو بہت یاد کریں گے، بلکہ سیدھا کہوں اہل چونگ مجھے بہت یاد کریں گے۔ ہر شاخ پہ انگلی کے نشان چھوڑایا، او انگلیاں دے نشان چھڑ جاون یار تے او نشان پیارے لگ دن، تے میاں صاحب تے پورا وجود چھڑ گئے نے، ہے کہ نہیں؟ اور میاں صاحب اپنا جڑا نشان مہربان یہی نشان ہے، اور پیارے بھی پیارے لگتے ہیں، پیاروں کے پیارے بھی پیارے لگتے ہیں۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں جنہوں نے علم حاصل کیا، میں یہیں لاہور کی مثال دوں، یہ نقش بندی مجددی کہلاتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی، آپ فرماتے ہیں لاہور میں آتا تھا، 3 دن مجھے روٹی کا ٹکڑا نصیب نہیں ہوتا تھا، علم کی تلاش میں پھرتا تھا، کپڑے پھٹ جاتے، ایک ایک چادر میں گزارا ہوتا تھا، کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید گنج شکر، آپ کے ایک دوست حضرت جلال الدین تبریزی ملنے آئے بابا فرید کو، دیکھا تو کپڑوں کے ٹاکیاں لگی ہوئی، کپڑوں پہ ٹاکیاں، تو یار نے کہا فریدہ ہون بھی انج، انہاں آکھیا او پہلے تو تے چنگے حالات نے، انہاں کہ او کیڑے، انہاں کہ یاد ہے تینوں جدوں بخارے پڑھدے سام 7 سال ایک چادر وچ گزارے۔ کتنے سال؟ چادر تے ساڑھے نخرے ویکھے نے، اے الگ گے، اے الگ گے، اے الگ گے، پتہ نہیں تھلے کنے چولے پائے ہوئے۔ سچ کہا میرے غلام غوث بھائی نے اور میرے نعت خان نے کہ اس ٹھاٹ سے، ہن تے ٹھاٹ ہی ٹھاٹ نے، تہاڈے ٹھاٹ نے، اور جنہوں نے ٹھاٹ نہیں بنائے آج فرید فرید ہو رہے۔ فرماتے تھے 7 سال ایک چادر میں گزارے، سردیاں بھی آئیں، اور سردیاں بھی ادھر پاک پتن کی نہیں، بخارے کی، وہ روس والے علاقے کی۔ چادر ایک، جب چادر پھٹ جاتی تھی پھر ٹاکیاں لگاتا تھا، یعنی چادر مک گئی ٹاکیاں بچ گئی۔ یہی حالت امام بخاری پہ آئی۔ امام بخاری کہتے ہیں ایسا بھی وقت آیا جب کپڑے پھٹتے پھٹتے پھٹ گئے، میں نے زمین کو کھودا، زمین کے گڑھے میں بیٹھ کے پتے اوپر ڈال لیے، یار ڈھونڈتے آئے، آج محمد نہیں آیا۔ جب آ کے دیکھا پتے اوپر پڑے، میں رو رہا ہوں، اور دیکھا یاروں نے، وہ محمد روتا کیوں ہے؟ کہا یار آج 2 دن ہو گئے میں استاد سے پڑھ نہیں سکا۔ یعنی یہ دکھ نہیں کہ بھوکا رہا، یہ دکھ نہیں کہ کپڑے نہیں، دکھ یہ ہے میں پڑھ نہیں سکا۔
یہ دین اتنا سوکھا نہیں آیا جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. اس دین پہ کس کس کی آپ کو سناؤں، جس کی دیکھو گے یہی حالت. آج تو مزے ہی مزے. حضرت خواجہ نور محمد مہاروی، نور محمد قبلہ عالم جسے کہتے ہیں، خواجہ غلام فرید نے جن کی منقبت لکھی کہ اے بے شک دوست دلیندہ نور محمد خواجہ، ڈھولا یار چہیندہ نور محمد خواجہ، عرب بھی تیری عجم بھی تیری، سندھ پنجاب دا راجہ نور محمد خواجہ. نین فرید دے درس پیا سے آجا نہ ترسا جا نور محمد خواجہ. حضرت شاہ سلیمان توسوی جس نور محمد کو ملنے آئے، عاشق ہوئے اور 10 کے 10 ناخن اتر گئے. توسے سے پیدل چلے مہار چشتیاں تک، کپڑے پھٹ گئے، پاؤں خون خون ہو گئے. شاہ سلیمان توسوی جس کی روٹیاں بانٹتا رہا، اس کو نور محمد کہتے ہیں. حضرت شاہ سلیمان تنہا نہیں، خواجہ عاقل محمد خواجہ غلام فرید کا جد کامل جس کا نوکر رہا، حافظ جمال اللہ ملتانی جیسا ملتان کا ولی جس کا نوکر رہا، حضرت خواجہ نور محمد نارو والا جس کا نوکر رہا. یہ سارے شاگرد بھی تھے، مرید بھی تھے، خلیفے بھی تھے. اگر وہ نور محمد کا نور نہ ہوتا، نہ کوئی مہر علی ہوتا، نہ بھیرا ہوتا، نہ سیال شریف ہوتا. یہ چشت اہل بہشت کا مجدد اعظم تھا. پر وہ خود فرماتے ہیں لاہور میں پڑھتا تھا، رات سردیوں کی تھی، ساتھی میرا محکم الدین سیرانی اویسی تھا. رات کو ایک گھر گئے روٹی مانگے، روٹی مانگنے گئے اللہ واسطے، آگے روٹی بھی نہ ملی. نالیاں، لاہور شریف کی بات کر رہا ہوں، نالی تھی بہت گہری، کپڑے تو وہی تھے جو تھے، روٹی بھی نہ ملی. رات کو واپس جو نکلنے لگے، پھسلا پاؤں، سخت سردی کی رات، سیدھا نالی میں جا پڑا. اب سونا مسجد میں تھا، کپڑے گندے، اب کپڑے دھوؤں تو مسجد میں جاؤں. کہتے ہیں پھر سخت سردی کی رات، رات کو کس کا در کھڑکائیں، کہاں جائیں. جن لوگوں نے یوں دکھ اٹھائے اور ہم تک سرمائے دین کے پہنچائے، وہ قبلہ عالم کہلائے. تو اگر حضرت میاں محمد دین رحمت اللہ علیہ اگر 12 سال تک آنکھ نہیں لگتی ہے، کبھی ہنستے ہیں کبھی روتے ہیں، وہ عاشق ایسے ہی ہوتے ہیں. جب دین حاصل فرمایا پھر دستار بھی کوئی باندھنے آیا. حضور اثر ہوتا ہے. دستار کس نے باندھی سر پہ؟ حضرت کرما والا شریف. ایسے جب ہوتے ہیں تو پھر پگڑیاں بھی ایسے ہی باندھتے ہیں. حضرت میاں غلام اللہ ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ پگڑیاں انہوں نے باندھی. جب پگڑی باندھی ہوگی دعا بھی دی ہوگی، جا محمد دینا رنگ لگے رہنا. تو پھر اب آپ آئے تو میں نے آپ کو کہا کہ استقامت یہ سب سے بڑی شے ہے. حضور سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ پاک فرماتی ہیں کہ بندہ رکعت صرف 2 پڑھے لیکن ہمیشہ پڑھے. 2 پڑھے لیکن اے نہیں ایک شب برات آئی تے 100 پڑھ چھڑی تے اگلے دہاڑے مسیت ہی نہیں آیا. صدقے وہ رائیاں صدقے. کدھر کوئی بیٹھا تے نہیں؟ اچھا خیر.